حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آزاد شخص نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ امیہ کا یہ غلام، اور امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، ان کا غلام ہے۔ جب اس کو خبر ملی کہ اس کا ایک غلام، زر خرید غلام بلال، یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس نے بلال سے تحقیق کی، بلال میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نئے دین کو قبول کیا ہے، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیہ تو نے صحیح سنا ہے، سچ سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو کیا کرتا تھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی پاداش میں حضرت بلال کو کیسی کیسی صعوبتوں، کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تصور نہیں کر سکتے۔ اس جون جولائی کے گرمی کے موسم میں بغیر جوتے کے اپنی گھر کی زمین پہ نہیں چل سکتے، زمین پہ بغیر جوتے کے ننگے پاؤں چلنا مشکل ہے۔ قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ عرب کی سخت ترین گرمی، ریتلا اور پتھریلا علاقہ، وہ ظالم کیا کرتا تھا؟ کپڑے اتار دیتا تھا، پیٹ پر بڑا پتھر رکھ دیتا تھا، کبھی ہاتھوں اور کبھی گردن میں رسی ڈال دیا کرتا تھا۔ عرب کی دھرتی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ننگے پاؤں ہمارا چلنا مشکل، وہاں ریت اور پتھروں پر جس کو گھسیٹا جا رہا ہو اس کی چمڑی کا کیا عالم ہوگا۔ اور کڑکتے دوپہر کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ حضرت بلال اپنے ایمان کو چھپاتے نہیں تھے، وقتی طور پر کہہ دیتے، امیہ میری جان چھوڑ دے، میں محمد کے اوپر ایمان نہیں لے آتا۔ لیکن جب جب گھسیٹا جاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مقدس سے احد 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 کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھیں۔ ادھر وہ ظلم کرتا، ادھر حضرت بلال کے ایمان کی گرمی بڑھتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ امیہ تو اس مظلوم پر یہ ظلم کر رہا ہے۔ کہا کہ بلال کچھ لحظے کے لیے خاموشی اختیار کر لو۔ فرمانے لگے، تمہیں کیا پتا، کچا برتن لیتے ہو، کٹورا اور گھڑا لیتے ہو تو اس کو بھی 10 ٹھنگے لگاتے ہو کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ چکا ہوں، اللہ رب العزت بھی مجھے آزما رہے ہیں کہ یہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ حضرت بلال نے اسلام کو ایسے قبول کیا